شام انتقام ایپیسوڈ 16۔ پلیز اب میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، شکریہ۔ کیا سوچ رہی ہو میری پیاری سی بہن؟ یہاں کھڑی ہوئی آزاد کومل کے کمرے میں آیا تو اسے کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ وہ چلتا ہوا کومل کے قریب آیا اور اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، بھائی آپ نے ڈیڈ کو کیا جواب دیا؟ کومل آزاد کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، کیا تم ابھی تک اس اسید کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ آزاد کومل کے چہرے پر اداسی دیکھتا ہوا اس سے سوال کرنے لگا، کیا میں آپ کو اتنی بیوقوف لگتی ہوں؟ کومل الٹا آزاد سے پوچھنے لگی تو آزاد نے اس کا چہرہ تھاما، تو پھر بالکل پریشان مت ہو، مکرم اچھا لڑکا ہے، انوسینٹ تو میں اس کو بالکل نہیں کہوں گا، مگر دل کا بڑا نہیں ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ آزاد اس کے گال تھپ تھپا کر کمرے سے چلا گیا۔ کومل آنکھوں میں نمی لیے آزاد کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ اس سے اپنے اداس ہونے کی وجہ بھی نہیں بیان کر پائی۔ تھوڑی دیر پہلے اسے معلوم ہوا تھا کہ وجیہہ کی دوستیں واپس چلی گئیں۔ نوین کا آخر اب موڈ دیکھ کر شاہ نواز نے آفس جانے سے پہلے اسے شام میں تیار رہنے کا بولا تھا۔ وہ نوین کے ساتھ باہر ڈنر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نوین صابرہ سے حنین کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ وہ شاہ نواز کے ساتھ ڈنر پر جانے سے پہلے اپنی چھوٹی بہن کی اچھی طرح خبر لینے کا ارادہ رکھتی تھی، جس نے اپنے پر نکال لیے تھے۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آپی، آپ نے مجھے بلایا؟ نوین وارڈروب سے اپنے لیے ڈریس نکال رہی تھی تاکہ اسے پریس کر کے شاہ نواز کے آنے سے پہلے ریڈی ہو سکے۔ تب تک حنین اس کے کمرے میں آئی، کہاں آوارہ گردیاں کرتی پھر رہی ہو کل سے؟ نوین اسٹیل کے موٹے اور بڑے سائز کے ہینگر سے اپنا ڈریس نکال کر بیڈ پر رکھتی حنین کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ اظہار کے فرینڈ کی طرف پارٹی تھی، وہیں اظہار کے ساتھ گئی تھی۔ حنین اس کا طنز بھرا لہجہ نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے حنین کو جواب دینے لگی، اور پارٹی سے واپس آ کر تم نے اظہار کو اپنے بیڈ روم میں دعوت دی سونے کے لیے؟ نوین ہینگر کو دیکھتی ہوئی حنین سے پوچھنے لگی، آپ یہ کیسی لینگویج یوز کر رہی ہیں؟ وہ شوہر ہے میرا۔ حنین اس کے جملے پر شرمندہ ہوتی ہوئی نوین سے پوچھنے لگی، تو دے دیا نا تم نے اسے شوہر ہونے کا حق، نچھاور کر دیا اپنا آپ اس پر میرے منع کرنے کے باوجود؟ نوین حنین کو غصے سے دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں آپی میرے ساتھ۔ اگر میں آپ کو کچھ نہیں بولتی، خاموش رہتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب صرف یہ ہے کہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، مگر اب آپ میرے ساتھ ناجائز کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، دیا ہے اسے اس کا حق، کیونکہ شوہر ہے وہ میرا، میں اس کو اس کے حق محروم رکھ کر آخر کیوں اس کی اور خدا کی ناراضگی اپنے سر لوں؟ حنین ناراض ہوتے نوین سے بولی۔ تب نوین نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ آپی؟ حنین گال پر ہاتھ رکھ کر صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ جس بہن نے تمہیں پالا بڑا کیا، اس بہن کی ناراضگی کی پرواہ نہیں؟ نوین نے بولتے ہوئے اسے زور سے ہینگر سے مارنا شروع کر دیا۔ اس سے مت ماریں مجھے، ایک ہی بار میرا گلا دبا کر مجھ سے اپنی پرورش کا حساب لے لیں، حنین روتے ہوئے بولی تو نوین کے مارنے میں اور شدت آئی۔ زبان چلائے گی میرے آگے سے، میرے دشمن کو خوش کرے گی؟ کیوں لگی ہے تجھ میں اتنی آگ؟ جواب دے مجھے۔ نوین کا غصہ پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا، اور حنین روتی ہوئی دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے تھی، زخمی ہونے کے ڈر سے چھپائے ہوئے تھی، اور نوین ہینگر سے پاگلوں کی طرح نوین کے بازو اور کمر پر مارے جا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، وہ اسے دروازے کی طرف دھکا دے کر بولی تھی۔ احسان فراموش بہن کے ساتھ نوین جب اس کو مار مار کر تھک گئی تو نوین کو دروازے کی طرف دھکا دیتی ہوئی بولی۔ حنین روتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آئی اور بھاگتی ہوئی واش روم میں جا کر واش روم کا دروازہ لاک کر کے واش بیسن کے آگے کھڑی ہو کر رونے لگی۔ نوین نے آج پھر پہلی دفعہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اس سے اگر کوئی بہت بڑی غلطی ہو جاتی تو اکثر اسے سزا دیتی، مگر آج اس نے جس بے دردی سے حنین کو ہینگر مارے تھے، اس سے پہلے کبھی بھی اس نے حنین کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک نہیں کیا تھا۔ نوین کا رویہ اور اپنے ساتھ ہونے والی سلوک کو یاد کر کے حنین کو ایک بار پھر رونا آیا۔ ہنی کہاں ہو یار؟ وہ مشکل سے چند منٹ ہی گزرے تھے تب اسے اظہار کی آواز آئی،
وہ اسے آفس سے گھر آ چکا تھا اور حنین کو پکارتا ہوا کمرے میں آیا۔ واش روم میں ہوں اذہان، رکو آتی ہوں۔ حنین اپنے آواز کو نارمل کر کے نل کھولنے لگی۔ کتنا واش روم جاتی ہو یار، 2 منٹ میں باہر نکلو ورنہ میں آ رہا ہوں اندر۔ حنین کو اذہان کی آواز سنائی دی۔ وہ منہ پر پانی کے چھینٹے ڈال کر ٹاول سے چہرہ صاف کرتی ہوئی واش روم سے باہر نکلی۔ ہنی ڈارلنگ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، بہت ہی رومانٹک مووی کی ٹکٹ لایا ہوں، پہلے دیکھیں گے اور پھر بیڈ روم میں آنے کے بعد اس طرح۔ اذہان بولتا ہوا حنین کے پاس آیا مگر حنین کا چہرہ دیکھ کر باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کیا ہوا اب؟ وہ حنین کی سرخ آنکھیں اور سرخ گال دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، ٹکٹ دکھاؤ، نام کیا ہے مووی کا؟ حنین زبردستی کا مسکراتی ہوئی اس کے ہاتھ سے ٹکٹ لینے لگی، تبھی اذہان نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ ہنی کیا ہوا ہے، تم روئی کیوں ہو اور یہ چہرے پر کیا ہوا ہے؟ اذہان غور سے حنین کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے کلینزنگ کی تھی، شاید اسی کا ری ایکشن ہو گیا ہو۔ حنین نے بات بنانے کی کوشش کی، اس بات کا بتنگڑ بنانے سے یہی بہتر تھا، مگر اذہان کو اس کی بات سن کر کوئی خاص تسلی نہیں ہوئی تھی۔ تبھی وہ روم سے باہر جانے لگا۔ اذہان رکو، کہاں جا رہے ہو؟ حنین اس کی تیور دیکھ کر اسے روکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ گھر کے تمام افراد اور ایک ایک ملازم کو یہاں بلا کر اسے پوچھنے کے لیے کہ یہاں پر میرے آنے سے پہلے کیا ہوا ہے؟ اذہان بالکل سنجیدگی کے ساتھ حنین کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ کیوں بلا وجہ میں بات بڑھا رہے ہو اذہان؟ حنین اس کے تیور دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ وہ اب خاموش نہیں بیٹھے گا، اسے ایک بار پھر سے رونا آنے لگا۔ بات اب تم بڑھا رہی ہو ہنی، حقیقت بتاؤ مجھے، کیوں روئی ہو تم اور کیا ہوا تمہارے چہرے پر؟ اذہان اس کے بازوؤں کو زور سے پکڑ کر پوچھنے لگا، جس پر حنین زور زور سے رونے لگی، مگر اس کے رونے کا انداز مختلف تھا۔ اذہان کو محسوس ہوا جیسے حنین اس کے بازو پکڑنے پر تکلیف سے روئی ہو۔ وہ حنین کو کچھ بھی بولے بغیر اس کے سویٹر کے بٹن کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ حنین رونا بھول کر پریشان ہوتے پوچھنے لگی۔ خاموش کھڑی رہو۔ اذہان نے اس کو بولتے ہوئے سویٹر اتار کر اس کے بازو پر لال نشان موجود تھے۔ وہ حنین کی شرٹ شولڈر سے نیچے کر کے دیکھنے لگا۔ حنین اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ شولڈرز پر نشان دیکھ کر اذہان نے حنین کا رخ پیچھے موڑا۔ شولڈر سے نیچے اس کی سفید جلد سرخ ہو رہی تھی۔ اذہان کو غصہ آنے لگا۔ کس نے کیا یہ؟ ہنی فوراً بتاؤ مجھے۔ وہ حنین کا رخ اپنی طرف کر کے حنین سے پوچھنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے غصے کو ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ آپی، حنین روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی اور بولی۔ نوین کو اس کی حرکت پر اذہان کا خون کھول اٹھا تھا۔ نوین کی اس حرکت پر وہ حنین کو تھام کر اس کی شرٹ شولڈر سے اوپر کر کے اسے بیڈ پر بٹھاتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا۔ اذہان رکو پلیز، تم کہاں جا رہے ہو؟ اذہان کے خطرناک تیور دیکھ کر حنین اس کو روکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ یہیں روم میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، جب تک میں واپس نہ آؤں روم سے باہر نہیں نکلنا۔ اذہان حنین کو صوفے پر بٹھا کر روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ حنین کو اس کے کیے کی سزا دے کر نوین کا دماغ تھوڑا بہت ریلیکس ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حنین اذہان کو کبھی کچھ نہیں بتائے گی، بلکہ وہ اپنے نشانات چھپانے کی خاطر اذہان کو خود سے دور بھی رکھے گی۔ اسے تھوڑا بہت دکھ تھا حنین پر ہاتھ اٹھانے کے لیے، مگر یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ اگر وہ اسے محبت کرتی تھی تو اپنی بہن کو اس کی غلطی پر مار بھی سکتی تھی، بڑی بہن ہی تو تھی نا وہ حنین کی۔ شہنواز تھوڑی دیر پہلے آفس سے آ چکا تھا۔ وہ شہنواز کا موڈ فریش کرنے کے لیے بہت اچھا سا تیار ہونا چاہتی تھی، اور آج تو کیا وہ اگلی 4 راتوں تک شہنواز کو اس روم سے نکلنے نہیں دے گی۔ ہاتھ کیوں اٹھایا تم نے ہنی پر؟ اذہان کی آواز سن کر اس نے پلٹ کر اذہان کو دیکھا جو غصے سے اس کے کمرے میں کھڑا ہوا اس سے سوال کر رہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ ہم دونوں کے معاملات میں تم مت پڑو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ نوین کی بات سن کر اذہان کو مزید غصہ آیا۔ وہ میری بیوی ہے اور میں کسی کو حق نہیں دیتا میری بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے۔ میں یہاں تمہیں بتانے نہیں بلکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے آیا ہوں۔ اذہان یہ کہہ کر نوین کو صوفے پر دھکا دیا اور گرم استری پکڑ کر نوین کے بازو پر لگا دی۔ نوین کی زوردار چیخ کمرے میں گونجنے لگی۔ شہنواز نوین کے پاس آ رہا تھا۔ نوین کی چیخیں سن کر فوراً سے کمرے میں داخل ہوا اور اذہان کو دھکا دے کر نوین سے دور کیا۔ نوین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور چیختے ہوئے سب سے پہلے اذہان سے بولے، تم وحشی ہو چکے ہو، یہ کیا حرکت کی تم نے نوین کے ساتھ؟ شہنواز کی بات سن کر اذہان نے حنین کو اپنے پاس کیا، جو کہ
नवीन की चीखें सुनकर वजीहा, हुनैन और कोमल भी कमरे में आ चुके थे। शाहनवाज को नवीन को अपने सीने से लगाए हुए चीख रहे थे कि क्या हरकत है। तभी आज़ाद ने हुनैन को अपने पास किया, बाजू पर सुर्ख निशान शाहनवाज को दिखाए। वही हरकत की जो आपकी बीवी ने मेरी बीवी के साथ की। अब बताएं कि आपकी बीवी वहशी है या नहीं। नवीन गुस्से में चीखे, अगर ये तुम्हारे साथ रही तो मैं इसे जान से मार डालूंगी। शाहनवाज नवीन की बात सुनकर इससे दूर हो गए थे। देखा आपने इसकी बात सुनी, ये कितना बुग़्ज़ और कीना रखती है। ये सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करने वाली है, किसी दूसरे से नहीं। अज़हात बोला तो कोमल ये सारा तमाशा देखकर कमरे से बाहर चली गई थी। अज़हात तुम अपने कमरे में जाओ। वजीहा बोली तो अज़हात बोला जी मामा, मैं अपने कमरे में जाऊंगा, मगर अकेला नहीं, अपनी बीवी को साथ लेकर। अज़हात ये कहकर हुनैन का हाथ पकड़े इसे वहाँ से ले गया था। सबके वहाँ से चले जाने के बाद वजीहा शाहनवाज को देखते हुए बोली, आप इसे डॉक्टर के पास ले जाइएगा। पिछले 1 महीने से ये घर नहीं बल्कि चिड़ियाघर मालूम होता है। वजीहा ये कहकर वहाँ से चली गई। अज़हात हुनैन को कमरे में छोड़कर कोमल के कमरे में आया, मगर कोमल वहाँ पर नहीं थी। इसने कोमल को कॉल की तो कोमल ने बताया वो इसका मूड ठीक नहीं है, वो अब्बास से मिलने जा रही है, कुछ देर तक वापस आ जाएगी। कोमल की गाड़ी अब्बास के घर के सामने रुकी। अब्बास को घर से बाहर निकलते देख वो इसके पास गई। अब्बास जो अज़हात से मिलने जा रहा था ताकि इसे बहाने से वो कोमल से मिल लेगा, मगर कोमल को अपने सामने देखकर वो बेहद खुश हुआ था। वो कोमल को अंदर ले आया। कोमल ने अब्बास के घर को सताइश भरी नज़रों से देखा। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, मगर तुम्हारे बगैर अधूरा है। अब्बास की बात सुनकर कोमल अब्बास की तरफ देखने लग गई। एक दिन अज़हात ने मुझसे कहा था, कोमल तुमसे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई है और तुम्हारी आदी हो चुकी है, मगर वो ये नहीं जानता था कि कोमल अब्बास की नहीं बल्कि अब्बास कोमल का आदी हो चुका है। अब्बास की बात सुनकर कोमल रोते हुए बोली, मगर बाबा और अज़हात भाई मुकर्रम से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तो अब्बास कोमल के आंसू साफ़ करता हुआ बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा। और तुम्हें अज़हात से बात करनी चाहिए थी ना, मैंने सुबह पूछा था। तभी अज़हात की आवाज़ आई। कोमल और अब्बास हैरानगी के साथ अज़हात की तरफ देखने लगे। अब्बास बोला, अज़हात तुम मुझे गलत मत समझना, मैं रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। अज़हात ने कोमल का हाथ पकड़ा और बोला, किसी बड़े को साथ लेकर आना। ये कहकर बाहर की तरफ जाने लगा। रुको, मुड़कर अब्बास की तरफ देखा और बोला, इस हफ्ते मेरी सालगिरह है, ज़रूर आना, तब बात करेंगे। अज़हात ये कहकर कोमल को लिए वहाँ से चला गया। अब्बास कुछ मुतमिन हो चुका था, अज़हात इसे गलत नहीं समझेगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।